रक्सी की गोलियों से जख्मी हुए और हमारे वो भाई जिनको पाबंद सलासल करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मैं उन सबको खराज अकीदत और मोहब्बतों भरा सलाम पेश करता हूँ कि आप सबकी इस जदोजहद में, आप सबकी इस जुर्रत में, आप सबकी इस कुर्बानी में आज कश्मीरी कौम का सर फख्र से एक बार फिर बुलंद कर दिया। ये तमाम दोस्त थोड़ा पीछे हो जाए ना सारे, ताकि सबको नजर आए। तमाम दोस्त पीछे हो जाए, नीचे बैठ जाए। तो हमारे जलसे का एक डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन का मुजाहिरा करें, सारे बैठ जाएं आगे से, क्योंकि आपके पीछे काफी बड़ी तादाद में वो लोग हैं, उनको नजर नहीं आ रहा, तो सारे बैठ जाएं। तो मैं आज जितने भी मेरे सामने जो दोस्त बैठे हैं और कोई दोस्त जो खावड़ा से यहाँ तशरीफ लाए, कोआला से शज़ेब अब्बासी साहब, रहीम अब्बासी साहब, राजा बासत साहब, काशिफ अब्बासी साहब, राजा अहमद अब्बासी साहब, राजा राशिद साहब, शफात अब्बासी साहब, आकिब अब्बासी साहब, ताजिब अब्बासी साहब, आसम अब्बासी, बुरहान अब्बासी, ये तमाम कोआला से जो दोस्त यहाँ पर तशरीफ लाए, इन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया इसलिए अदा नहीं करते कि सब लोग अपने भूख के लिए निकलते हैं, ये किसी का जाती एजेंडा नहीं है। आप सबको मुबारकबाद। मैं सरहद जठे से राजा सुलेमान साहब और उनकी पूरी टीम को मैं खुश आमदीद, और जो दन्ना कजीली से उधर से राजा शहनवाज साहब, राजा काशिफ साहब और इनकी पूरी टीम को मैं इस पिंडाल में खुश आमदीद कहता हूँ। मुश्ताक कश्मीरी साहब, वकार अब्बासी साहब, तैमूर अवान साहब और मुश्तिम्बा से, यूसी मेहरा कलां से अरशद मनार साहब, राजा असद साहब और सैफ निगरान साहब और उनकी पूरी जो टीम आज यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जिंदा दिल कश्मीरी हैं और आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से ये इस तरीके का जो जुड़त है वो कायम है। मेरे भाइयों, आज बहुत से लोगों को इस स्टेज पे बात करने का मौका नहीं मिला, तो नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। कोई मेरे दोस्त शायद नाराज भी हुए, तो ये किसी का ये वो स्टेज नहीं है कि यहाँ पर किसी ने बात की, किसी की तस्वीर ऊपर लग गई, किसी की नीचे लग गई, किसी का नाम आ गया। ये जलसे चलते रहेंगे, अभी आगाज हुआ है इस तरीके का, ये जलसे चलते रहेंगे। और जिन दोस्तों भाइयों को आज खिताब का मौका नहीं मिला है, वो अगले जलसे में इंशाल्लाह ताला उनको खिताब का मौका मिलेगा। ये किसी का स्टेज नहीं है, ये अवामी स्टेज है। मगर काफी टाइम से दिन 2 बजे से ये जलसा शुरू है और अब लोग, चूंकि अवाम की भी अक्सरियत राय से ये राय आई थी कि मुख्तसर करके इस जलसे को, चूंकि दूर दूर से लोग आए हुए हैं, लोगों ने अपने घरों को भी जाना है, तो जो दोस्त भाई आज बात नहीं कर सके तो उनको अगले नेक्स्ट जलसे में इंशाल्लाह ताला उनकी बात होगी। तो मेरे भाइयों, आज से 3 साल पहले होने को हमारी एक तहरीक चलती है बुनियादी हकूक पर। 38 हमारे निकात हैं और एक निकात उठाकर देख लें कि अगर हमारा कोई एक निकात किसी मुल्क, किसी अदारे, किसी फौज या किसी अदारे के खिलाफ हो, उस दिन 29 सितंबर को हमारे भाइयों का सरेआम इधर कत्लेआम किया गया। हमारे 20 नौजवानों को गोलियां लगी और एक भाई की शहादत हुई, और उससे अगले दिन दोबारा से नीलम पुल पर इस पुलिस की और इस एफसी की जो है वो यलगार होती है और 3 नौजवान हमारे शहीद होते हैं, 3 से 4 नौजवान शहीद होते हैं और सैकड़ों नौजवानों को उधर गोलियां मार के जख्मी कर दिया गया। उसके बाद जिस तरह उस दिन इसी अपराधा से, इसी स्टेज से मैंने ऐसे अल्फाज दोहराए थे इन इदारों के लिए, इस ISI और इस MI के लिए, वो मेरे जज्बात थे मेरे भाइयों, मेरा गुस्सा था और वो गुस्सा जायज भी है। मैं आज इस स्टेज की वसातत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा किसी मुल्क, किसी फौज, किसी अदारे के साथ कोई हमारा इख्तलाफ नहीं है। आपने उस दिन अपनी सरबराही में जो यहाँ पर जलालाबाद बैठा हुआ है ब्रिगेडियर फाइक, उसकी सरबराही में अमन मार्च वालों ने जिस तरह कत्लेआम किया नीलम पुल के अंदर,
ہمارے پاس ہے کہ ایک فوٹیج ہے کہ کس طرح پولیس اور ایف سی کے لوگ ان کے ساتھ مل کر فائرنگ کر رہے تھے. کیا سب نے دیکھا ہے؟ ہوئی ہے فائرنگ؟ کیا اس پولیس کی سرپرستی میں فائرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے نا فائرنگ. اس بریگیڈیئر فائی کی وہاں پہ ہوئی ہے. ایک بریگیڈیئر فائی کی وجہ سے ہم پوری آئی ایس آئی کا نام نہیں لیتے. ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. میں خود ایک سیاسی جماعت کا کارکن تھا. اس تاریخ سے پہلے مسلم لیگ نون سے میرا تعلق تھا اور میں نے اپنی شروع دن سے ہم نے طلبہ سیاست کی ہے. مگر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو گندی مچھلیاں ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے، یہ تو ایک گندی مچھلی وہ پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. میری آج اس اسٹیج سے آرمی چیف آصف منیر صاحب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. کوئی کشمیری کسی پاکستان کے خلاف نہیں ہے، کوئی کشمیری کسی پاک فوج کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مظفرآباد کے اندر تو قربانی آپ وہ پار اے پی ایس جو ہمارا گراؤنڈ ہے، جو اور دیگر ہمارے گراؤنڈ ہیں جدھر ہمارے بچے اپنی کھیل کے لیے، اپنی صحت افزائی کے لیے وہ ان گراؤنڈوں کا استعمال کرتے تھے. ہم نے تو ان کی بھی قربانیاں دی ہیں. کبھی کسی بندے نے آواز نہیں اٹھائی، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاک فوج یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہے. مگر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں پاک فوج کے ان سربراہان کو کہ آپ کی یہ جو گندی مچھلیاں ہیں، یہ آزاد کشمیر کی ریاست کے اندر انتشار پیدا کر کے یہ جو ہے پاکستان اور کشمیر کی قوم کے اندر یہ جو محبت کا رشتہ ہے، اس کو ختم کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ انڈیا کا ایجنڈا، آٹا بجلی سستا کرو، لوگوں کو تعلیم فری دو، لوگوں کو علاج فری دو، یہ مودی کا ایجنڈا ہے، یہ بولتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. مودی کا تو یہ ایجنڈا ہے کہ کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کو آپس میں نفرت ان کے اندر پیدا کر کے ان کو تقسیم کیا جائے. تو مجھے بتائیں مظفرآباد کے لوگوں، مودی کے ایجنڈے پہ ہم نے یہ حکومت ہے، یہ حکومت ہے اس مودی کے ایجنڈے پہ. ہم 100 بار لعنت بھیجتے ہیں نریندر مودی پہ. انہوں نے ہمارے لاکھوں نوجوانوں کا قتل عام کیا، انہوں نے ہمارے لاکھوں ماں بہنوں کی عصمت دری کی. ہم کسی بھی صورت ان کے اس ظلم اور تشدد کو ہم نہیں بھول سکتے. مگر کوئی بھی ادارہ، کسی بھی ادارے کے اندر جو چھپی کالی بہنیں، چاہے وہ بریگیڈیئر فائق ہے، چاہے وہ انوار الحق ہے، چاہے وہ مسعود الرحمان ہے جو ادھر کمشنر ہوتا تھا، جو مظفرآباد کے لوگوں پہ جو ظلم کرتے تھے، وہ ان سب کا، چاہے وہ ثاقب مجید یا جو بھی، ان سب کا اب احتساب ہوگا. اور دوسری بات کہ ہماری ایک تحریک چلی، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ 29 ستمبر سے 3 اکتوبر تک جو غنڈہ گردی کی گئی، جو مظفرآباد کے لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، جو مظفرآباد کے لوگوں کے اوپر سرعام فائر کیے گئے. میں اس اسٹیج کی وساطت سے اس انوار الحق کو اور جو اس بار سے ایک مذاکراتی کمیٹی آئی تھی، میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مظفرآباد کے اندر اتنی بڑی فائرنگ کے باوجود مظفرآباد کے لوگوں نے کسی ایک سنگل ون بندے نے اسلحہ نہیں نکالا. کسی ایک سنگل ون جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے فائر نہیں ہوا. ہو سکتے تھے ان سے زیادہ اچھا اسلحہ، ان سے زیادہ بہترین طریقے سے ہم اسلحہ چلانا جانتے ہیں. مگر ہم نے کسی جگہ انتشار کی بات نہیں کی. ہم نے شروع دن سے ایک بات بولی ہے کہ ہم نہ کسی ادارے نہ کسی ملک کے خلاف ہیں. ہماری بنیادی حقوق کی تحریک ہے اور اس تحریک کو ہم پرامن طور پر لے کر چل رہے ہیں. اور ہم اب بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے. ہم صاف واضح امتیاز میں اور متنبہ کرتے ہیں اس انوار حکومت کو اور یہ جو 53 نصرباز اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ان گرفتار یہ جو ہمارے صدیر عوان اور جو 20 ہمارے نوجوان زخمی ہوئے، امن مارچ کے جو لوگ آئے تھے، میں صاف واضح انداز میں اس اسٹیج سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن ہیں، ہمیں پرامن ہی رہنے دیا جائے. ہم نے کسی جگہ، یہ پولیس ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے،
ہم نے کسی جگہ ان کو ڈیمیج نہیں ہونے دیا مظفرآباد کے اندر، ہم نے کسی جگہ اسلحہ نہیں اٹھایا، ہم نے کسی جگہ انتشار کی بات نہیں کی، مگر میں جو رویہ دیکھ رہا ہوں اس حکومت کا، میں جو رویہ دیکھ رہا ہوں اس پولیس کا، جو میں دورہ قانون دیکھ رہا ہوں، 20 نوجوان ہمارے بستر مرگ پہ، ایک نوجوان ہمارا شہید ہو چکا ہے، اور وہ جو گنڈے، وہ جو قاتل ہیں، وہ سریعام مظفرآباد کی روڈوں پہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، اور آ کر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے جی ایکشن کمیٹی والے کہ جی وہ بھاگ گئے، ہم تو یہ دیکھیں گے، اور شرم کرو، شرم سے ڈوب کرو، لوگوں کے بچوں کو آپ نے ان کا قتل عام کر کے آپ کو ابھی بھی شرم نہیں آئی۔ مگر مظفرآباد کے لوگوں، ہم لوگ کوئی بزدل نہیں ہے، اور نہ ہم اپنے دفاع میں کوئی کمپرومائز کریں گے۔ ہم اس قانون کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان اداروں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادارے، یہ قانون کیا یہ صرف عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے ہے؟ مجھے بتائیں، عوامی ایکشن کمیٹی نے جو پہلے کامیابی حاصل کی تھی، جو ہمارے بچوں نے جو ان پر اس ٹائم بھی گولیاں چلائی تھی، کلاشنکوف کی گولی کے بدلے ہمارے بچوں نے پتھر مارے تھے، اور آپ نے 680A کا دہشت گردی ایکٹ لگا کر میرے سمیت تمام کور کمیٹی سمیت عام لوگوں پہ آپ نے دہشت گردی کا دفعہ لگایا تھا پتھر مارنے پہ۔ یہ کیا دورہ قانون نہیں ہے؟ مظفرآباد کے لوگوں، سرعام لوگ آتے ہیں، لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں، سرعام اسلحے لہرا کر پولیس کی سرپرستی میں وہ جو FIR ہمارے شہید بھائی کی FIR کرتی ہے، اس پہ دہشت گردی کا وہ ایکٹ وہ داخل نہیں کیا جاتا۔ ایسے دورے قانون کو ہم 100 بار جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور ہم مطلب کرتے ہیں انوار حکومت کو۔